یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، الذی وہ رب خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدہ ایک ہی جان سے، مراد آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجہا اور پیدا فرمایا اس سے اس کی بیوی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد بہت سارے اور عورتیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانگتے ہو۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے تم آگے سوال کرتے ہو، والارحام اور رحموں سے، رحم بچہ دانی مراد قرابت ہے، صلہ ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، یعنی حاضر ناظر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب رحم پیدا کیا تو یہ عرش کے نیچے کھڑے ہو کر رونے لگا کہ میں آپ کے نام رحمان کا حصہ تھا، آپ نے وہاں سے کاٹ کے لوگوں کو دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رونا نہیں، اصل من وصلکا واقطع من قطعکا، اب جو صلہ رحمی کرے گا میں بارش برساؤں گا رحمتوں کی اس پر، اور جو قطع رحمی کرے گا اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب المظالم میں کہ کچھ لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، رزق میں کوئی برکت نہیں ہوتی کیونکہ صلہ رحمی کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ، سب سے بڑا امتحان عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ وہ قسم قسم کی تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہر کام آپ کی عزت کے خلاف کرے گا۔ بہت کم لوگ ہیں جن کا قوم، قبیلہ، خاندان عزت کرتا ہے، اور آپ کو حکم ہے کہ احسان کرو۔ وہی جانان دے بد کڑا زبخ کڑم او خدے بد بد و سزا خپل اور کبھی۔ جب آپ چاہیں کہ رزق خوب ہو، عزت خوب ہو، علم کی خوب مقبولیت ہو، تو اپنے عزیز و اقارب ان کے ساتھ صلہ رحمیہ کیا کرو۔ صلہ رحمی صرف باتوں سے نہیں ہوتی، بہترین کھانے پکا کے کھلاؤ، مالی تعاون کرو، قسم قسم کے کپڑے اور تحفے بھیجو۔ انہوں نے آپ کو پروگرام میں شریک نہیں کیا، آپ شریک کرتے رہے، وہ آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کو جیسے ہی موقع ملے حاضری لگا کے آ جائے۔ آپ تو شریعت کے حکم کے پابند ہیں، ان سے کیا لینا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ جب گھر خط لکھتے تھے تو کہتے میرے عزیز اور اقارب کو سلام کہنا، عین کے ساتھ لکھتا اقارب۔ تو ایک دن میں نے پوچھا یہ کیا لکھتے ہو؟ کوئلے لڑا مانا ماران دی چیچی میں سو کو اقارب لڑا ماران دی ٹوٹ سو کو لڑم تا خامخا خورا چول غواړي وی لڑا مانا نہ ماران دی نہ سو کو بچو اقارب، اقرب کی جمع اقرب بچو ہو کہتے ہیں، یعنی میرے رشتہ دار کیا ہے؟ سامپور بچو ہے، لیکن مجھے خدا کا حکم ہے، میں ضرور تعمیل کروں گا۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، خدا ایسے ہی حالات میں بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، دے دو یتیموں کو ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، بدلنا نہیں ناپاک کو پاک کے ساتھ۔ وہ یتیم کا مال تیرے لیے ناپاک ہے، اگر آپ نے اپنے مال میں ملا لیا تو جیسے دودھ میں خون ڈالا، اور جیسے سالن میں موت ڈالا، اور جیسے روٹی کے آٹے میں آپ نے گوبر و غلاظت ملائی، وہ پاک بھی پلیت ہو گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کھانا نہیں ان کے مال اپنے مال میں ڈال کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ گناہ بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتَ، عجیب بات سنو کہ یتیموں سے شروع کر لیا، کیونکہ عورت ایک صنف نازک ہے، بہت کمزور ہے۔ 15ویں صدی میں سارے چہل پہل کے باوجود اس دور کی متکلف عورت وہ بھی مظلومہ ہے، پرلے درجے کی مظلومہ ہے۔ تو اللہ ان کے ساتھ احسان کا اصول بتا رہے ہیں، تو پہلے معاشرتی بچوں کا ذکر کیا، یتیموں کا، ان کے ساتھ سب کا خیال ہوتا ہے، کیا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے کہ ایک بڑے مسئلے کو سمجھانے سے پہلے متفقات سمجھائیں گے آپ، تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اذہان بن جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، ایک یتیم لڑکی ہے، آپ اس کو نکاح میں لے رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی ہے ہی نہیں جو آپ سے کے ساتھ حساب کرے، جو آپ کسی اس کے حقوق دلوائے،
تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگے، من النساء، عورتوں میں سے، وہ پسند کی شادی کرو. یہ نہیں کہ لڑکیوں کو تاکتے رہو گلیوں میں کہ میں پسند کر رہا ہوں. ایسے ڈنڈے سوٹے کھاؤ گے کہ یاد رکھو گے. مطلب یہ کہ خاندان شریف ہو، لڑکی نیک خصلت ہو، آپ کی والدہ اور بہن کو پسند آ گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے، بسم اللہ کرو. ویچے خدے کی در تپے خاندان کا ورطہ میخا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص سے آپ نے فرمایا کہ ایک نظر دیکھ لیتے تو اچھا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا اس خاندان کی عورتوں میں کوئی ٹیڑھ ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جھگڑا ہو پھر آپ پسند نہ کریں. فقہاء نے جہاں اجازت دی ہے وہاں یہ کہا ہے جب لڑکا دیکھے لڑکی نہ دیکھے، اور جب لڑکی دیکھے لڑکا نہ دیکھے. ایک وقت میں دو نظریں ملے فساد ہو جائے گا. فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے. اس لیے کہتے ہیں کہ براہ راست برو اگرچہ دور اس، اور زن بیوما کن اگرچہ ہور اس. زن نہ خبر زن باواما کن الٹا پلٹا لگیا ہے. لوی شیخ الحدیث سے خبر نہ پوئی. بڑے راستے سے چلو اگرچہ دور ہو، قریبی راستہ مہنگا پڑ جائے گا. اور عورت حسین ہو جمیل ہو لیکن بیوہ ہے اور آپ کنوارے ہیں، کوشش کرو اپنے لیے کنواری لڑکی ڈھونڈو. کیوں؟ وہ بیوہ جب آپ سے تھوڑا سا اختلاف ہو جائے گا نا تو وہ کہے گی تو مجھے کیا خاون ملا ہے، خاون تو وہ تھا، وہی تو روز آپ کا جو ہے نا رنگ زرد ہوتا جائے گا. کیا مصیبت ہے. اس لیے کہ وہ تو کئی دیکھ کے آئی ہے، حوالے جانتی ہے دینا. اور خاون جب شراکت کا نام سنے تو غیرتی آدمی خفا ہوتا ہے. خدیجہ تھی واللہ کانت، اس جیسی عورت کا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی شیخ سعدی کا یہ ارشاد حدیث کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ نے بیوہ سے شادی کی، بخاری میں ہے. آپ نے فرمایا نوجوان لڑکے ہو، ہلا تزوجت بکرن تلائبہا و تلائبکا، اپنے جیسے کنواری دیکھ لیتے زندگی اچھی رہتی. تو اس نے کہا حضرت میرے والد صاحب عبداللہ ابن حرام آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں 9-10 میری بہنیں رہ گئی ہے. اب اگر میں ان جیسی چوکری کو لے آتا سب مل کر گھر میں اخروٹ کھیلتی. تو میں ادھیڑ عمر کی عورت لایا ہوں، میری بہنوں کی نگرانی کریں، تربیت کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. آپ نے فرمایا اللہ برکت دے. دیکھو حضرت نے توجہ دلائی ہے کہ کنواری ہونا چاہیے، لیکن جب انہوں نے عذر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ حکمتوں کی شادی ہے.